دوستو، اگر ہم بات کریں ہندی فلم انڈسٹری کے پلے بیک سنگرز کی تو ایک لمبی فہرست ہے، لیکن اس فہرست میں جو نام سر فہرست ہے وہ نام ہے ہر دل عزیز اور محبوب گلوکار محمد رفیع صاحب کا۔ محمد رفیع صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ دلکشی اور اثر پیدا کیا ہے کہ رفیع صاحب کی ظاہری زندگی سے لے کر آج تک لاکھوں لوگ محمد رفیع صاحب کے چاہنے والے ہیں، جن میں ہر طبقے اور ہر مذہب اور ہر عمر کے لوگ شامل ہیں۔ ویسے تو فنکار ہمیشہ اپنے فن کے ذریعے زندہ رہتا ہے، لیکن جب محمد رفیع صاحب اس دنیا میں تھے تو اس وقت بھی کئی گلوکار ان کو فالو کرتے تھے اور ان کے سٹائل میں گاتے تھے۔ آج محمد رفیع صاحب کو ہم سے بچھڑے تقریباً 42 برس بیت چکے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آج بھی پوری دنیا ہندی فلم انڈسٹری میں لاکھوں لوگ ان کے سٹائل میں گانے گاتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب کا گانے کا انداز ایسا دل فریب تھا کہ جس طرح کی بھی محفل ہو، ان کے گیت اس ماحول میں بالکل فٹ آتے تھے۔ رفیع صاحب کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نرمی اور مٹھاس پیدا کی ہے کہ جب محمد رفیع صاحب کی آواز کانوں کے پردے سے ٹکراتی ہے تو کانوں میں رس گھولتی ہوئی دل میں اتر جاتی ہے۔ آپ اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ محمد رفیع صاحب کے چاہنے والے ہیں اتنے کسی اور سنگر کے نہیں، اور جتنی معلومات آپ کو محمد رفیع صاحب کے بارے میں نظر آئے گی شاید ہی کسی اور سنگر کے بارے میں ہو۔ آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نئی نسل میں بھی محمد رفیع صاحب کے عقیدت مند اور فالورز نظر آتے ہیں۔ نئی نسل کے نوجوان محمد رفیع صاحب کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب کے گانے گا کر کئی لوگ ہندی فلم انڈسٹری کے مشہور پلے بیک سنگر بنے، جن میں چند نام قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، مہندر کپور صاحب، جو محمد رفیع صاحب کے شاگرد بھی ہیں۔ مہندر کپور صاحب کے گانے کا انداز محمد رفیع صاحب سے بہت ملتا ہے۔ ان کے اسی محمد رفیع صاحب کے ساتھ ملنے والے انداز کی وجہ سے ایک دفعہ BR چوپڑا نامی ایک فلم ساز نے انہیں دوسرا محمد رفیع بنانے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد رفیع تو صرف ایک ہی پیدا کیا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، محمد انور حسین۔ محمد انور حسین صاحب نے بھی محمد رفیع صاحب کے دور میں ہی سنگنگ کا آغاز کیا اور کئی سپر ہٹ گانے گائے، جن میں ان کا مشہور گانا ہے محبت اب تجارت بن گئی ہے، تجارت اب محبت بن گئی ہے۔ نمبر 3، شبیر کمار صاحب۔ شبیر کمار صاحب بھی محمد رفیع صاحب کے گانے اسٹیج پر گا گا کر مشہور پلے بیک سنگر بنے اور اپنی سنگنگ کا آغاز امیتابھ بچن کی مشہور فلم کلی سے کیا۔ نمبر 4، محمد عزیز صاحب۔ محمد عزیز صاحب بھی محمد رفیع صاحب کے گانے اسٹیج پر گاتے رہے اور مشہور پلے بیک سنگر بنے۔ نمبر 5، وپن سچدیو۔ وپن سچدیو بھی ایک گلوکار گزرے ہیں جنہوں نے کافی سارے مشہور گانے گائے ہیں۔ ان کا مشہور گانا لتا منگیشکر کے ساتھ ہے، مجھے اللہ کی قسم، اللہ اللہ کی قسم تم سے پیار ہو گیا، بنا عید کے ہی چاند کا دیدار ہو گیا۔ نمبر 6، اگم کمار نگم۔ مشہور گلوکار سونو نگم کے والد، یہ بھی محمد رفیع صاحب کی زندگی میں ہی اسٹیج پر محمد رفیع صاحب کے گانے گاتے تھے اور مشہور سنگر بنے۔ نمبر 7، سونو نگم۔ سونو نگم ایک ایسے مشہور پلے بیک سنگر ہیں جن کو ورسٹائل سنگر کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ان کا ایک نام ہے، شاید ہی کوئی انسان ہو جو سونو نگم کو نہ جانتا ہو۔ سونو نگم بھی بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ اسٹیج پر محمد رفیع صاحب کے گانے گاتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے محمد رفیع صاحب کے کئی ورجن گائے ہیں اور ایک مشہور پلے بیک سنگر بنے۔ دوستو، یہ تو تھے ہندی فلم انڈسٹری کے مشہور پلے بیک سنگرز جنہوں نے محمد رفیع صاحب کے
گانے کے انداز کو فالو کیا اور مشہور سنگر بنے۔ اس کے علاوہ آج بھی دنیا میں کئی لوگ ہیں جو محمد رفیع صاحب کے گانے گا کر اپنے گھر چلا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ محمد رفیع صاحب کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کئی لوگ محمد رفیع صاحب کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے، وہ بھی محمد رفیع صاحب کو پسند کرتے ہیں۔ محمد رفیع صاحب کو اللہ تعالیٰ نے گلوکاری کے میدان میں جو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے وہ شاید ہی کسی اور گلوکار کے نصیب میں ہو۔ ان ساری باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد رفیع صاحب ایک ہر دل عزیز اور محبوب گلوکار تھے جو لوگوں کے دلوں میں رہتے تھے اور رہتے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔